اپنے نفس کو اس قسم کے شیطانوں سے بچا سکے جو بہائی کی طرف بہکاتے ہیں اور بدکاری کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام شیخ افتخار ہے، میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ آپ نے بولا ہے کہ مطلب جو نشہ کرتا ہے تو اس کو عذاب، مطلب اللہ تعالیٰ بہت خطرناک عذاب دیں گا، تو نشے کے اندر جو ہے تو تمباکو، سگریٹ، پوڑی یہ بھی آتی ہے کیا؟ کچھ میرے دوست ہمارے ساتھ میں آئے تو بولے وہ نہیں مکروہ ہے، بولے تو یہ مکروہ ہے یا حرام ہے، یا یہ بھی نشے میں ہی آئیں گی کیا تمباکو والی چیزیں؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا، جو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے جہنمیوں کا پسینہ زین الخبال ان لوگوں کو پلائیں گا جو ہے نشہ جو چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ پیتے ہیں یا کھاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کیا تمباکو کا کھانا، سگریٹ جو اس کا تمباکو سے ہی تعلق ہے، پوڑی اس کا بھی تعلق، مطلب عام زبان میں پوڑی بولتے ہیں ویسے، لیکن وہ پان مسالہ کے نام سے جو بھی ہے جس میں ٹبیکو ہوتا ہے، تمباکو ہوتا ہے، کیا یہ مکروہ ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے میں بہت زیادہ تفصیلات میں اگر نہ جاؤں اور خالی ایک موٹی عقل والے انسان سے سوال کرتا ہوں، بہت میں مسائل میں اور پیچیدگیوں میں نہیں جاتا ہوں۔ میرے گھر آپ آئے، میں نے آپ کو اپنے گھر میں بلا کر بٹھایا، بٹھانے کے بعد ایک گلاس میں آپ کے لیے میں نے پانی لایا، جس گلاس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی پینے سے آپ مر سکتے ہیں، آپ کو کینسر ہو سکتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے اس گلاس کے اوپر؟ کہ یہ پانی اگر آپ میرے گھر کا پیتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ بہت انجریس ہے ہیلتھ کے لیے، اور یہ آپ کو کینسر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ آپ وہ پانی پئیں گے یا نہیں پئیں گے مجھے بتائیے؟ نہیں پئیں گے۔ آپ بولیں گے نہیں بھائی میں پانی نہیں پی سکتا ہوں۔ پھر میں نے آپ کے لیے چائے لایا، چائے کے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈرنکنگ آف اس ٹی از انجریس ٹو ہیلتھ، اٹ میں کاز کینسر، کہ یہ چائے کا پینا خطرناک ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے۔ میں بولوں گا نہیں ابھی نہیں ہوگا، 18-20 سال بعد مریں گے، ابھی نہیں ہوتا، پی لو ابھی تو چائے، اور ایک بار ہی پی لینا میرے پاس آ کے۔ کیا آپ پئیں گے اس چائے کو؟ آپ بولیں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جس چیز کا مجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ چیز کے پیکٹ پہ اور ڈبے پہ اگر یہ لفظ لکھا ہوا نہ ہو تو اگر مجھ کو آ کے بولے کہ نہیں ایسا لکھا ہوا نہیں، کمپنی بولے خوب کھاؤ خوب پیو، کچھ نہیں ہوتا، ہم ذمہ داری لے رہے ہیں۔ جو چیز انسانی جان کو ہلاک کرتی ہے وہ چیز کھانے کی اجازت کا اسلام دے سکتا ہے؟ میں موٹا سوال کرتا ہوں، باقی نہیں۔ کمپنیاں اس کو بتا رہی ہے، ڈسپلے کر رہی ہے، موٹی عقل، جڑ عقل، بیوقوف کے لیے پکچر بنا رہی ہے، بچھو، سانپ، پھٹا ہوا کلے، پھیپڑا، کٹا ہوا گال، تب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا بیچارے کو، تو اس کے لیے کمپنیاں پوسٹر دے رہی، بچے کو نہیں سمجھ میں آتا تو بہت بیوقوف ہے، تو ایک ایکس رے، پھیپڑا سڑا ہوا، ایک فوٹو گال پورا سوراخ ہوا جس کو کینسر ہو گیا ہے نا، ایک بچھو بنا، کم از کم بچھو تو سمجھ میں آ رہا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے اس کے اندر، یہ بات تو بالکل فکس ہوتا ہے۔ اب اس پر بھی آپ چاہیں گے بحث کرنا یہ مکروہ ہے حرام ہے؟ اتنی واضح علامت ہونے کے بعد کہ کوئی چیز کھانے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ میرے گھر کی چائے نہیں پی رہے، میرے گھر کا پانی نہیں پی رہے، تو آپ کیسے وہ چیز کو کھا سکتے اور کہہ سکتے نہیں یہ مکروہ، اسلام اجازت دیں گا اس کی کہ کھاؤ؟ ٹھیک ہے، تو مکروہ چیز کے اوپر حکم یہ ہے کہ کبھی کر لیا جائے، مجبوری میں کر لیا جائے تو ٹھیک ہے۔ آپ مکروہ بول کے روز صبح شام چالو ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ مکروہ کہاں سے ہوا وہ؟ یا تو آپ اس کو حلال بول دیجئے سیدھے سے، کیونکہ مکروہ کبھی کبھار کا ہے، حلال بول دیجئے اس کو سیدھے سے، یا پھر دوسری اصطلاح حرام بول دیجئے آپ اس کو، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے وہ حرام ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے، چکر آنا مطلب عقل کا مارا جانا، وہ حرام ہے۔ نہیں میرے کو آپ ڈبہ لا کے تو ڈبہ کچھ نہیں ہوتا، میرے کو پیک کے پیک لا کے تو کچھ نہیں ہوتا میرے کو، آپ کہاں بولے چکر وکر کی بات؟ یہ حدیث میں تو میں آتا ہی نہیں ہوں۔ معنی یہ ہے ایک عام آدمی یا پہلی بار کھائے تو یہ معنی ہے، پہلی بار کسی نے تمباکو کھایا تو کیا حال ہوتا اس کا؟ عقل ماری جاتی نا، ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتا تھوڑی دیر، ارے کچھ تو گڑبڑ ہو گئی، ارے وہ غلط پان آ گیا، آپ کو غلطی سے ہوتا ہے نا۔ چکر آئے، شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ چکر آنا مطلب عقل کا مارا جانا، حدیث واضح ہے، جس چیز کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے۔ ہر نشاور چیز حرام ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی تعداد میں، آپ نے فرمایا۔ سمجھ رہا بات؟ نہیں کلیئر ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمباکو حرام ہے، کلیئر ہونا میرے کو، جب تک میں نہیں مان سکتا اس کو۔ تو پھر میرے بھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد ہوئی، جن کے لیے حکم موجود ہے،
اس کو سمجھانا ہے. حکم موجود ہے چکر آنے والی چیز لکھا ہوا ہے کہ اس سے انسانی جان جا سکتی ہے, وہ چیز واضح ہے. جانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, اپنی مال کو نقصان پہنچانا اسلام میں حرام ہے, جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے, جان لینا اپنی حرام ہے. واضح نہیں, حکم موجود ہے, نام نہیں ہے اس چیز کا. بہت ساری چیزیں اگر آپ ایسا بولے نام سے تو پھر تو حدیث میں بینک کا لفظ بھی نہیں ہے, حدیث میں انٹرسٹ کا لفظ بھی نہیں ہے, حدیث میں انشورنس کا لفظ بھی نہیں ہے, حدیث میں میڈیکلیم کا لفظ بھی نہیں ہے, حدیث میں تمباکو کا لفظ نہیں ہے, حدیث میں افیم کا لفظ بھی نہیں ہے, حدیث میں گانجے کا لفظ بھی نہیں ہے, حدیث میں مختلف نئے نئے ڈرگز جو آ رہے ہیں اس کا کسی کا بھی لفظ نہیں, سائنٹیفک کوئی نیم نہیں ہے. مطلب بھی تو جا سکتے ہم کہتے نہیں علماء نے سمجھایا دیکھو فلاں ہے. تو یہاں کیوں ہماری عقل ماری جاتی کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے کہ اس سے زندگی کا نقصان ہے, اس سے مال کا نقصان ہے, اسراف ہوتا ہے, وہ عقل کو ہمارے مار دیتی ہے, اور ایک اچھے خاصے صحیح سالم انسان کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے. لیتی ہے نہیں لیتی ہے؟ لے لیتی ہے نا. ایک اچھا خاصا جسم ہے, سلامت ہے, سب کچھ کر سکتے ہیں, اور جب کوئی آدمی نشہ کرے تو نشہ جب تک نہ کرے وہ کام ہی نہیں کر سکتا ہے. جو اسٹوڈنٹس نشے کے عادی ہوتے ہیں بغیر سگریٹ پیے تمباکو کھائے کہ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے. معلوم آپ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی عقل اب تابع ہے اس نشے کے, جب تک وہ نہ لے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جب تک وہ کھائیں نا وہ کام نہیں کر سکتے. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا اس چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر جو موت کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجوہات, کئی وجوہات ہیں موت کی, ٹاپ 10 میں سے اگر فرسٹ 3 کے اندر کاؤنٹ کیا جائے تو جو ٹاپ موسٹ وجہ جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ دنیا میں مرتے ہیں, ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ, وہ ہے تمباکو نوشی کی وجہ سے. ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ لوگ مرتے ہیں ہر سال صرف یہ تمباکو کی وجہ سے. مجھے بتائیے, دنیا گواہی دے رہی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اس سے دھڑا دھڑ وہ کھانے سے, کیا اس کی اجازت دی جائیں گی آپ کو کھانے کی؟ وہ ہم تفصیلات میں جائیں نہیں, حرام حلال مکروہ کی. میں تو سمپل ابھی کوشچن کر رہا ہوں, اس اصطلاح پہ ہم جا سکتے ہیں, اس پہ بھی بحث کر سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بحث ہمارے لیے کافی ہے کہ جو چیز کے ظاہری خطرات اتنے ہیں اس کے باطنی اور کیا ہوں گے. یہ تو وہ ہے جو کمپنیاں مکمل ڈسپلے نہیں کرتی, اٹ میں کاز کینسر اتنا بول کے چھوڑ دیتی ہے. حال ہی میں ایک واقعہ ہوا, ایک کمپنی نے اپنے لیبل کے اوپر یہ نہیں لکھا جو کمپلسری وارننگ ہوتی ہے, کمپلسری ڈالنا, وہ نہیں لکھا, جس کے نتیجے میں ایک انسان نے اس کو 18 سال پیا, چین اسموکر تھا وہ, اور اس کے بعد وہ مر گیا. اس کی خاتون نے, اس کی بیوی نے کمپنی پر کیس ڈالی, اور کل ہی اس کی پوری ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا, $23 بلین کا ہرجانہ کمپنی کو پے کرنا پڑا, صرف وہ نہیں لکھنے کی وجہ سے کہ سگریٹ یا تمباکو کھانے سے کینسر ہو سکتا. اس کو ہوا, ثابت ہوا. دنیا گواہی دے رہی ہے کہ اس سے ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں. اور اگر آپ پوچھیں نہیں ابھی بھی فلاں یہ سب چیزوں کو ہم کو چھوڑنا ہوگا. یہ نشے اور منشیات نے تو آج لوگوں کی حال کر دیا. شروعات یہ گٹکی اور پان سے ہوتی ہے, پھر اس کے بعد تمباکو جاتی ہے, پھر اس کے بعد شراب اس کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے, افیم اور گانجا اس کے لیے معمول ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو تو اس حد تک میں نے دیکھا جب نشے میں بڑھتے ہیں تو نشے کی کوئی ٹاپ لیول نہیں ہے, اس میں لذت ہے لیکن کوئی لیول نہیں ہے, اس کو بڑھانا پڑتا ہے. تمباکو کے اندر بھی زہر ملا کر جو ہے کچھ تو بھی کرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ تمباکو کی سگریٹ میں بھی وہ بچھو کو زہر ڈال کے پیتے, ورنہ ان کو نشہ نہیں آتا. حالت یہ ہے کہ ابھی پی رہا تھا, ابھی کھا رہا تھا, ابھی چپکا رہا ہے, ابھی سونگ رہا ہے, ابھی ڈال رہا ہے, ابھی لگا رہا ہے. زندگی ختم ہے اس کی اس میں, اور جتنا کرے گا کم ہے, اور کسی دن یہ نہ ملے تو آج کام نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں نشوں کی وجہ سے, یہ گندی عادت تو پال لی انہوں نے, ہے نا. بہت سے لوگوں کا اللہ رحم کرے یہ حال ہے. بہت سی قومیں ہیں جن قوموں کے اندر تمباکو حرام ہے, صرف اسلامی نہیں جو اس کا حرام, اور بھی مذہب جو ہے حرام قرار دیتے ہیں اس کو. تو ان قوموں کا حال یہ ہے کہ جب وہ اس کو حرام قرار دیتے تو اپنی عبادت گاہوں میں لے جانا حرام ہے. تو ان کی عبادت گاہ میں اگر ان کا مذہب کا آدمی یا کوئی غیر مذہبی بھی آئے تو بولتے باہر رکھ کے آنا, اندر نہیں لانا چونکہ حرام ہے. ہمارا مسلمان بھائی اندر جاتا لے کے, نماز میں کبھی کبھار سامنے گر جاتی ہے رکھ بھی دیتا ہو, جب میں ٹائٹ ہو جا رہا تو بازو رکھ کے دیتا ہو. طہارت خانوں میں جاؤ تو اندر جاتے ارے یار کوئی آ کر گیا, انجن چالو تھا مطلب تھوڑی دیر پہلے. طہارت خانوں میں اسمیل انجن مطلب سگریٹ مار رہا ہے, دھواں آ رہا کبھی اندر سے. اب کوئی ایک آدھ نیا آدمی ہوگا دھواں رہا کے پانی ڈالتے 2-4 بکیٹ اوپر سے, تو اندر سے آ جاتی یہ میں جلا رہا ہوں, آگ واگ نہیں لگی ہے. طہارت خانے اعتکاف میں بیٹھے ہیں, کیا میں بیٹھے ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھے, مسجد کی چھت پہ جا کے بیٹھے ہوئے. ارے اعتکاف میں بلا وجہ مسجد کی چھت پہ نہیں جانا چاہیے آپ کو. نہیں بولے وہ بلا وجہ کہاں تھا, وہ تو کمپلسری تھا. بلا وجہ تو تھا ہی نہیں, کمپلسری تھا, ہے نا. اور کسی دن سمجھو نہیں ملا تو سارا دن پریشان. کیوں؟
وہ جب تک نہیں ہوا تو جب تک ان نہیں ہوا تو ادھر سے آؤٹ نہیں ہوتا. پورے جسم کو آپ نے کسی کے حوالے کر دیا جس کو اللہ نے آپ کو تر و تازہ اور فطری رکھا تھا. پیدا ہوئے تھے خود بخود پیشاب کر رہے تھے, خود بخود پیخانہ کر رہے تھے, نیچرل تھا. آپ نے اتنا بائنڈ کر دیا کہ آپ کا پورا بلڈ کنٹرول تمباکو کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب تک کھائے اور پیے نہیں, نہ طہارت کر سکتے, نہ پیٹ صاف ہو سکتا ہے, نہ سوچ سکتے, نہ کام کر سکتے. گھر میں باپ بیمار ہوں گا یہ کچھ نہیں کر جب تک سگریٹ نہ پیے. تو عقل کام ہی نہیں کرتی, کہاں لے جاؤں, سگریٹ پینگا. اندازہ لگائیے آپ نے اپنی عقلوں کو کتنا مار دیا ہے ایک احکام کو شریعت کے چھوڑ کر. ابھی بھی آپ بحث کرنا چاہیں گے مکروہ ہے یا حرام, اس پہ بھی میں لمبی بحث کر سکتا ہوں پھر ہے یا نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کی تجارتیں اس پہ ڈیپینڈ ہیں, جو خود عادی ہے کھانے کے, کیسا بولیں گے بھائی غلط ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوتی بھی ہے لیکن اسلام کے مطابق غلط ہے تو مجھے بالکل نہیں شرمانا چاہیے بولنے میں کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے لیکن یہ کام غلط ہے. اسلام کو نہیں بدنام کر سکتا ہوں نا میں, نہیں غلط ہے لیکن میں کرتا ہوں, لیکن بھائی غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. کم از کم آنے والی نسلیں تو اس بات کو سمجھیں گی کہ یہ غلط ہے. اور اکثر لوگ میں نے دیکھا ہوں بہت سارے جن لوگوں کو اس تمباکو اور یہ نشے کی عادت ہوئی ہے اس کی وجہ وہ خود نہیں ہے, ان کے والدین مطلب باپ ماموں مطلب باپ ہے, ماموں ہے, چاہے رشتہ دار ہے, جنہوں نے پی کر پھینکا تھا اور پہلی بار اس نے وہیں سے سیکھا سگریٹ کو پینا. تو آپ ایک انسان کو ایک غلط راہ پر بھی ڈال رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص کسی کو خیر کی طرف بلائے اور لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے تو ہر آنے والے کا ثواب ملے گا اور کرنے والے کا اجر میں سے کمی نہیں. اور جو شخص کسی گناہ کی طرف کسی کو بلائے جس کی وجہ سے وہ اس پر چل پڑے, اس کی بھی پوچھ ہے, اس کا بھی یہ گناہ کا حصہ اس کو ٹرانسفر ہوتے رہیں گے. یہ بہت بڑی برائی ہے, موت کی وجہ ہے, کثرت موت کی وجہ ہے, انسانیت کو نقصان دہ چیز ہے, حلال مال کو ضائع کرتی ہے, انسانی جسم میں ہزاروں ہزار قسم کی بیماریاں دیتی ہے, عقل سلیم کو مار دیتی ہے آپ کی جو اللہ نے دے رکھا ہے, اور پتہ نہیں کتنے انگنت نقصان ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے احتیاط کرنا چاہیے. یہ بہت سخت قسم کی چیزیں ہیں اور یہ شروعات ہوتی ہے بہت بڑے بڑے نشوں کی. تو لہٰذا ہم کوشش کریں ہر قسم کے یہ تمباکو نوشی سے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول اور سماج کو ہم بچانے کی کوشش کریں. کسی نے سوال کیا کہ بعض السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے کوالٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں اور یہ پیغام اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں. جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں. تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجیے. آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹس یا ویسٹرن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھیج سکتے ہیں, جس کی تفصیلات انشاءاللہ عزیز آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گی. اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی, تو ضرور بھی ضرور آپ اپنا تعاون کریں. آپ ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات ہم تک پہنچائیں. بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کا بھی تعاون لگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.